وہ سزا اللہ انسانوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے، ڈائریکٹ بھی دیتا ہے، اور انسانوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے۔ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ کچھ دن رہ گئے، لگتا تھا، مجھ سے لوگ کہتے تھے کیسے ہوگا، آپ کہتے ہیں اتنا سا سال، اتنے سے دن رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جو لوگ الگ سے کر رہے تھے وہ سامنے آنے لگے نکل غیر مسلم تنظیموں میں، اور پورے یقین کے ساتھ میں کہتے ہیں ہوگا، ابھی ہوگا، اس یقین کے ساتھ میں کہتے ہیں یقین نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں پورا یقین ہے کہ کریں گے، اور بہت تیزی کے ساتھ میں ہم بہت بڑے بڑے جو لیڈران ہیں ان کو جوڑ لیں گے، مذہبی لیڈران کو بھی، انٹلیکچوئلس کو بھی، ان کے پاس سے سارے ہندوستان کو کال دی جائے گی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، کل پھر پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ایک مندر کو توڑنے کا، توڑا، جلایا، اندر کی مورتی توڑی اور باہر کا داخلے کا جو مین گیٹ دروازہ ہے وہ جلایا ایک موب نے۔ یہ اس سال، اس پچھلے ایک سال کا یہ 7واں واقعہ ہے وہاں پر، مندروں پر کہیں پارشلی یا کہیں پوری طریقے سے مندر کو مسمار کرنے کا یا توڑنے کا۔ کیسے لوگ ہیں، اسلام تو اجازت نہیں دیتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو لوگوں کے درمیان پاور ریپلیس کرتا رہتا ہے، اقتدار بدلتا رہتا ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو گرجے، سینوگاگز، عیسائیوں کے عبادت خانے، یہودیوں کے عبادت گھر، مٹھ، بودھوں، ہندوؤں کے، اور مسجدیں، یہ سب ختم ہو گئی ہوتی، اور اللہ کو نہیں پسند ہے۔ عجیب بات فرمائی، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اس میں اللہ کا سب میں نام لیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ ان کا جو ہے اس کی اصلاح کرنی، ورنہ اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ اینٹ پتھر کی دیواریں توڑنا اللہ کو پسند نہیں۔ قرآن نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے جب انہوں نے فتح کیا تھا یروشلم، وہاں پر نماز کا وقت ہوا، باہر جانے لگے، پادریوں نے کہا کہ نماز کیا یہاں نہیں پڑھ سکتے آپ، یہیں چرچ کے اندر، گرجے میں؟ اور وہ گرجا تھا کیتھولکس کا، جس میں مورتیاں ہوتی ہیں، پروٹیسٹنٹ کے چرچز کے اندر مورتیاں نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مورتیاں میری نماز خراب کریں گی، انہوں نے کہا کہ عمر نماز نہیں پڑھ لیتا، لیکن صرف اس لیے باہر جا رہا ہے نماز پڑھنے کہ کہیں بات کو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگے امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی تھی اور اس کو ڈھا دیں اور اس کی جگہ مسجد بنا لیں۔ اس کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں باہر نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ تو تھا کردار اس دور کا، ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے۔ بات کو اگر کسی نے اس کے خلاف کیا تو برا کیا، اسلام کی بات نہیں تھی۔ اور قرآن نے صاف لفظوں میں کہا، کیا کر رہے ہیں اسلام کے نام پر؟ پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اگر باقی دنیا میں وہ لوگ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر مشتعل ہو کے مسجدیں توڑنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے وہ تو غلط ہے، یہ درست ہے۔ اس میں وہاں پر یہ ہوا کہ ایک 8 سال کا بچہ، اس نے کسی مدرسے کے اندر جا کر کارپیٹ پر پیشاب کر دیا۔ یہ کہا جا رہا ہے یہ چارج ہے، ابھی نہیں معلوم، تحقیقات ہوگی۔ اچھا، کر دیا تو 8 سال کے بچہ ہے، وہ بہت غلط کیا، برا کیا۔ اگر سچ مچ ایسا ہوا تو
اس کی وجہ سے جا کر مندر پر حملہ کرے گا موب. دلوں میں نفرت ہوگی نا اگر سچ مچ کیا ایسا. تو یہ نفرت ختم کرنا میجورٹی کمیونٹی کی ذمہ داری ہے, اکثریت کی. ان کے رویہ ہوگا ایسا. بہرحال اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جا کے مندر پر حملہ کیا اور یہ سب کیا ہوا. پوری دنیا میں کہتے تو یہ اسلاموفوبیا چل رہا ہے, اسلاموفوبیا, اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, خود کر رہے ہیں یہ باتیں, اسلام کے نام پر کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دسمبر میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا, مذمت کی تھی. پچھلے دسمبر میں ایک مندر پہ حملہ کیا, اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ کل ایک کانفرنس تھی, یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آن لائن پروگرام تھا کچھ غیر مسلم تنظیموں کے ساتھ میں میرا. اس میں کئی غیر مسلم تنظیمیں تھیں, لوگ اپنے اپنے کامنٹس بھی جو دیکھ رہے تھے ڈال رہے تھے. ایک غیر مسلم نے سوال اٹھایا وہاں پر, یہ کہا, رشبھ راج نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مندر توڑ دیا گیا پاکستان میں, آپ یہاں پر اسلام کی صفائیاں دے رہے ہیں, اور یہی چل رہا تھا پروگرام. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اور اسلام کے خلاف وہ غلط ہے. انہوں نے کہا آپ یہ صفائی دے رہے ہیں یہاں پر, ہمارا ایک مندر وہاں پر توڑا گیا, یہ دونوں چیزیں کیسے میچ ہوں گی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے, میں تو یہاں سے پاکستان ایمبیسی کو بھی پروٹیسٹ بھیجتا رہا ہوں, اور پاکستان کے اخباروں کو آرٹیکل بھیجتا رہا ہوں, اس پر بھی بھیجوں گا. ہم یہاں سے اتنا ہی کر سکتے ہیں, بس اس سے زیادہ کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ میں کرتا, اب تک کر چکا ہوتا, کل سے اب تک. اس کے بعد معلوم ہوا کہ فوراً ایک ٹویٹر کے اوپر وہاں کے وزیر اعظم کا ٹویٹ آیا. اس کے واقعے کے فوراً بعد, یہ میں نے خبروں میں جب بہت سی تفصیلات جب دیکھی تو انہوں نے اس کی سخت مذمت کی, اور خود ذاتی طور پر آئی جی کو فون کیا اور کر کے کہا کہ اس کے واقعے کے ذمہ داروں پر سب پر ایکشن لیا جائے, اور پولیس فورس کی نااہلی اگر ہے تو ان پر بھی سخت ایکشن لیا جائے. اور ہاتھ کے ہاتھ اس کا بھی اعلان کیا کہ یہ ہم مندر ریکنسٹرکٹ کروائیں گے. اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ کی مذمت کی تو نہیں گنجائش تھی, ایک اتنا پرومپٹ انہوں نے اگر ایکشن لیا. یہ میں دسمبر کی بات کر رہا تھا, ابھی پچھلے دسمبر میں یہ واقعہ جو ہوا یہ وہاں کے پنجاب پروونس کے اندر ہوا. وہاں پر ایک ضلع ہے رحیم یار خاں, وہاں بھونگ ایک جگہ ہے, وہاں کا واقعہ ہے. دسمبر میں ایک موب اکٹھا ہوا, ایک مندر کے اندر بہت توڑ پھوڑ کی انہوں نے. ایک مذہبی لیڈر تھے جنہوں نے چڑھایا تھا, اشتعال دلایا تھا. لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے, مشتعل ہو جاتے ہیں, اور پتہ نہیں یہ مسلمان کچھ زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں شاید, اشتعال دلایا جائے تو. اور ان کا رپورٹس جو بتا رہی, جو رپورٹس میں نے پڑھی, یہاں کے میڈیا کی نہیں ہے وہ, اس کے مطابق ایک کسی ملیٹنٹ گروپ سے ان کے رابطے تھے, وہ جو مذہبی لیڈر تھے. اس واقعے کے فوراً بعد پاکستان گورنمنٹ نے وہاں پر 10 پولیس والوں کو تو سسپینڈ نہیں, برخاست کر دیا, نوکری سے نکال دیا. وہاں 33 جو ہیں ان کو سسپینڈ کیا پولیس والوں کو, ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی پہ, کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے. اور اس کے آگے وہاں پر انہوں نے اس کا فوسی پہ یہ پاکستان گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ مندر ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کرائیں گے. وہاں کی سپریم کورٹ نے 100 نوٹس لیا, کسی نے اپلیکیشن نہیں دی تھی. وہاں کی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ مندر بنے گا یہاں پر. اب دوبارہ یہ سرکاریں تو کبھی کبھی اس وقت اعلان کر کے بات کو بھول جاتی ہیں, اس لیے سپریم کورٹ کا بھی ایک ججمنٹ فوراً ہاتھ کے ہاتھ آ گیا, ایک آرڈر. تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ حکومت آئی ہے عمران خان کی, اس معاملے میں سیریس محسوس ہوتی ہے, جو پچھلی حکومتیں نہیں تھیں. لیکن عوام تو کر رہے ہیں نا, اور عوام کی بھیڑ کا ایک مزاج بنا ہے غلط. اس مزاج کو کون بدلے گا؟ ہر وقت اتنی پولیس نہیں ہوتی ہر جگہ پر کہ کوئی آ کر حملہ کر دے. بات کو تو ایکشن لیا جا سکتا ہے. وہ
ٹوٹی ہوئی جگہ بنائی بھی جا سکتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا کیا کریں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو غور کرنا ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام کے نام پر پاکستان لیا تھا. یہ ان کے جانشین ہیں نا، یہ ان کی اولادیں ہیں نا، اور آج بھی نام یہی لیتے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے. اس نظام مصطفیٰ کے تحت وہاں ایک قانون بنا ہوا ہے، نہیں ہے وہاں پر اسلامی قانون. ایک یہ قانون ہے بنا ہوا، یہ بلاسفیمی لا، توہین رسالت کا قانون. تو یہ بہت سی وہاں کی جماعتوں نے مل کر پریشر ڈال کر، جو اسلامی جماعتیں کہلاتی ہیں، انہوں نے اس کو پریشر ڈال کر بنوایا ہے. یہ تو میں بہت تفصیل سے رکھ چکا ہوں الگ ایک خطبے میں، زیادہ عرصہ ہو گیا، آج نہیں رکھوں گا. بہت سی باتیں اور کہنی ہیں کہ بالکل غلط مشہور ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. بالکل غلط مشہور ہے، قرآن کے سراسر خلاف ہے، قرآن کی واضح آیات. ہاں فتنہ مت پھیلنے دو، لیکن وہاں بلاسفیمی کا جس نے بھی یہ کفر کیا وہاں اس کے لیے ہے کیپٹل پنشن، سزائے موت. ایک تو یہ کہ قانون غلط ہے، اسلام کے حساب سے غلط ہے. وہ روایات بعض جو ہیں جہاں پر کچھ لوگوں کے، چند لوگوں کے، سب کا نہیں، چند لوگوں کو اشتہاری مجرم قرار دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے. وہ اسٹیٹ کے فسادی تھے، مرتد کی سزا کی وجہ سے نہیں تھے. اس وجہ سے کیا گیا تھا ان کی اسٹیٹ کے خلاف سازشوں فسادات کی وجہ سے. اس کی بنیاد پر یہ مشہور ہو گیا ہے، چند روایتوں میں آ گیا، غلط ہیں وہ. اور بہت تفصیل سے دوسری اور حدیثیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، قرآن موجود ہے اس کے خلاف. لیکن اسے لے کر چلتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل. انصاف پر آئیے نا. اگر یہ صحیح ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد چلے جانے والے کی گردن اڑا دی جائے، تو پھر یہ بھی جائز ہوگا کہ کوئی اگر اسلام قبول کر لے تو ان کے مذہب والے اس کی گردن اڑا دیں. انصاف تو یہی ہے، اسلام انصاف کا ہی دین ہے، کسی اسٹیج پر کہیں بے انصافی نہیں ہے. نہیں، جہاں ہم مائنورٹی میں، اقلیت میں، وہاں تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا جائے. ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے، چاہے جس دھرم میں آ جائے. اسلام قبول کر لے، حکومت کو نہیں بولنا چاہیے. جائز ہے ڈیمانڈ، لوگوں کی اپنی مرضی ہے، جس دھرم میں دل چاہے جائے. یہ ڈیمانڈ وہاں پر کہاں جاتی ہے جہاں اپنی بھیڑ ہوتی ہے. اسلام سے جائے گا تو ہم گردن اڑا دیں گے اس کی. منع کرتا ہے قرآن، بہت سی جگہوں پہ منع کیا صاف لفظوں میں. اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا. اس کو وہ چاہے توبہ کر لے بات کو تو بات ختم، نہیں توبہ کی تو اللہ کو حساب دے گا. میں نہیں رکھ رہا یہاں اس موضوع کو تفصیل سے، جیسے میں نے کہا رکھ چکا ہوں، اور یہاں وقت نہیں ہے کچھ اور باتیں کہنی. ہوتا یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب ایسے قوانین بنتے ہیں سخت، ان کا مس یوز ہوتا ہے. ایسا ہوا ہے وہاں پر پاکستان میں، ایسا یہاں بھی ہوا ہے، ایسا دنیا میں جگہ جگہ ہو جاتا ہے کہ جب سخت قوانین بنتے ہیں اس کی آڑ لے کر بہت سے معصوم پستے ہیں، بے گناہ پستے ہیں. اس لیے کہ کسی نے الزام لگا دیا، اب نان کوگنیٹیبل آفینس ہے، اریسٹ فوراً ہوگی، اور اس کے بعد پھر ایک بھیڑ کی مینٹیلٹی کے خلاف عدالتوں کا جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. کم سے کم ضمانتیں تو نہیں ہوتی، تو وہ کوئی جھوٹا الزام لگا دے. یہ سخت جو قانون ہوتے ہیں ان کا مس یوز بہت خطرناک ہوتا ہے. سخت قانون ہوتے ہیں کچھ برائیوں کو روکنے کے لیے، اور مس یوز اس کا بہت زیادہ حکومتیں کرتی ہیں، جگہ جگہ کرتی ہیں دنیا کے اندر. تو جیسے یہاں غلط ہے، ایسے وہاں بھی غلط ہے جو وہاں پر ہوتا ہے. چاہے جس پر بھیڑ نے الزام لگا دیا کہ کیا کر رہا تھا، پہلے تو اس کی تحقیقات ہوگی کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا. یہ جو مشتعل ہوئی بھیڑ یہاں پر، یہ اس لیے ہوئی کہ اس 8 سال کے بچے کو اریسٹ کیا گیا تھا، ضمانت مل گئی. کورٹ کر رہی ہے، ضمانت دی کورٹ نے، کوئی بالغ بھی نہیں تھا. وہ بالغ سے تو اللہ کے یہاں بھی حساب نہیں لیا جائے گا. جو نابالغ ہے اللہ کے یہاں حساب نہیں دینا پڑے گا کسی نابالغ کو، کسی برائی کا، کسی گناہ کا. شریعت کے سارے احکامات عاقل اور بالغ پر ہیں. عقل رکھتا ہو، پاگل نہیں ہو، یا ایسا بیمار نہیں ہو کہ اس کی عقل اس وقت نہیں تھی، اور ویسک ہو، بالغ ہو، ایڈلٹ ہو.
اس سے نیچے شریعت کے کوئی سزا کسی نابالغ پہ تو لاگو ہی نہیں ہوتی. اس کے لیے کچھ اور طریقوں سے سدھارنے کے اس کے، اور اصل سدھار تو عوام کی ذہنیت کا ہونا ہے. چاہے وہ اقلیت ہو وہاں کی، ان کو تحفظ کا، سیکورٹی کا احساس دلائیں، یہ ذمہ داری اکثریتی جماعت کی ہے. لیکن پہلے اپنے اسلام کو تو سمجھ لیں ٹھیک سے. میں کوئی نیا اسلام نہیں پیش کر رہا، میں تو قرآن کے اسلام کی بات کر رہا ہوں، جس میں کسی طرح کی کوئی اس سے کھینچتان کے الگ کوئی مطلب نہیں نکال رہا. قرآن جو چیزیں واضح طور پر کہہ رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جب یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وسیم رضوی جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک بڑی تعداد وہ جو جھوٹا پرچار کر رہی ہے، وہ ان چیزوں کو لینے کے بعد، وہ جن کا مقصد ہی نفرت پھیلانا ہے، وہ ان چیزوں کو لے کے سارے ذہنوں کو جو ہے وہ بگاڑ دیتی ہے. اچھے اچھے لوگوں کے جو نفرت تو نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں تو بہت گڑبڑ ہے اسلام میں، مسلمان ہے تو بہت گڑبڑ ہے، اس لیے کہ وہ وہی سنتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں ٹرینڈ کو بدلنا ہوگا. یہ پاکستان کا کانسیپٹ پاکستان بنا، اسلام کے نام پہ اسٹیٹ لینا، الگ کروا لینا، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں کہیں نہیں. میں اس موضوع پہ بھی اس وقت زیادہ تفصیل سے نہیں بولوں گا، کہا ہے میں نے پہلے تفصیل سے ان خطبوں کے اندر کہا ہے. اسلام تو اپنے اچھے کردار سے پھیلے گا، آگے بڑھتا جائے گا، ٹکڑے نہیں کرے گا، اپنی خوبیوں سے بڑھے گا آگے. لوگ پسند کر کے لیتے چلے جائیں گے، سرحدیں ٹوٹتی چلی جائیں گی. یہ اب ٹکڑے کرنا تو اسلام میں نہیں ہے. دیکھیے ٹکڑے جہاں جہاں ہوئے نقصان ہوا. انہوں نے جو کالونیز تھیں برٹش وغیرہ، ان کی سب کی، انہوں نے بہت، اسپین کی تھی، انہوں نے فرانس کی تھیں، پرتگال کی تھیں، انہوں نے جہاں جہاں حملے کر کے اپنی حکومتیں بنائیں، اس کی قبضے کی حکومتیں. ان سب جگہ سے ان کو پھر واپس جانا پڑا، کچھ عرصے کے بعد لوٹنا پڑا. کبھی کبھی وہ عرصہ جو ہے وہ 70-80 سال کا بھی تھا. تو جب واپس اس حالت میں لوٹے جب ٹوٹ چکے تھے خود، آرمی بہت ہے نہیں، چھوٹا سا ملک ہے، ترقی کرنا اپنی جگہ، اب یہ اتنی جگہوں پر پاؤں جمائے ہوئے ہیں، اکانومی اپنے اندر کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو پھر اس پہ بے پناہ خرچہ ہوتا ہے، دوسرے ملکوں پہ فٹ کشی، اور وہیں رکے رہے، اس پہ اور بہت ہوتا ہے. تو پھر یہ مجبور ہوتے ہیں ایک عرصے کے بعد واپس لوٹنے پہ. اور واپس جب لوٹتے ہیں، یہ اس اسٹیج پہ لوٹتے ہیں جب اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت نظر نہیں آتا. سوویت یونین نکلا، بہت سے تو آپ میں سے سوویت یونین کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. یہ روس اس میں شامل تھا، بہت سے اور ملک تھے، ان کو ملا کے ایک یونین بنائی تھی، سوویت یونین. یہ بائی پولر ورلڈ تھی. یو ایس اے یہ بھی ایک یونین تھی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، امریکہ نہیں، جو بہت سی اسٹیٹس ہیں وہ مل کر، یہ سب باہر کے آنے والوں سے بسا ہوا ہے. امریکہ سب پورا، وہ وہاں جا کے اس کے وفادار ہوتے ہیں، اپنی جگہ سے ہی محبت کرتے ہیں جہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن وہاں کے مفاد میں کام کرتے ہیں. یہ یو ایس اے ہے. جب افغانستان سے 10 سال کے بعد مجبوراً نکلنا پڑا یو ایس ایس آر کو، اس کے بعد 2.5 سال میں ٹوٹ گیا. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، روس الگ ہو گیا، بہت سے ملک آزاد ہو گئے. 2.5 سال قبضے جنہوں نے کیے، یہ جب واپس لوٹے تو کھوکھلے ہو گئے تھے. امریکہ طاقتور تھا، یہ پھر انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا تھا. دوسروں قبضوں سے تو نکل آئے، لیکن وہ جو ہوس ہے، یورپ میں یہی سب جنگیں عظیم تھی، ورلڈ وارز، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ حملے شروع کر دیے. امریکہ اس لیے اتنا طاقتور ہو کے نکلا کہ امریکہ کے علاقے میں جنگ نہیں ہو رہی تھی، بہت دور تھا، اور ڈائریکٹ کودا بھی نہیں تھا جنگ میں، بہت بات کو داخل ہوا اور مصالحت کرانے کے لیے داخل ہوا. اور یہ جب بالکل خالی ہو گئے تھے تو ساری فوڈ سپلائی امریکہ سے سارے یورپین ملکوں کو جاتی تھی، اور ہر طرح کی ضرورتیں ان کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں، وہ سب امریکہ میں انڈسٹری بڑھتی چلی گئی. پورے یورپ کو وہ سپلائی دے رہا تھا، خود اس کے علاقے میں جنگ نہیں ہوئی. اس لیے اس وقت اتنا طاقتور دنیا کا ملک ہو کر نکلا تھا. اور ایک یونین تھی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یو ایس ایس آر میں جنگ نہیں ہو رہی تھی، الگ تھا، ورلڈ وار چل رہی ہے. پہلی ورلڈ وار کہیں نہیں گھسا. دوسری جنگ عظیم جرمنی نے حملہ کر دیا، وہ نہیں تھا اس کے اندر، اور یہ جگہ جگہ ان کی جنگیں جاری تھیں، اس جاری میں انہوں نے اس پر بھی حملہ کر دیا. خود تو اپنے بہت سمٹ گئے تھے، کمزور بھی ہو گئے تھے،
یہ اس کی آرمی بہت بڑی تھی اور تازہ دم تھے یہ تو لگاتار برسہ برس سے لڑتے چلے آ رہے تھے، نہیں جھیل سکے، ختم ہو گئے، وہاں ورلڈ وار پھر ختم ہوئی تھی، اصلاً تو روس میں حملے کی وجہ سے ختم ہوئی اور یہ ہار گئے جرمنی جاپان جو ملے تھے۔ بات یہ کہ یہ دو بڑی طاقتیں ابھری، یہ تھی بائی پولر ورلڈ، دو بڑی طاقتیں، ساری دنیا دو خیموں میں بٹی ہوئی تھی، کچھ ان کی طرف کچھ ان کی طرف، نام کے لیے ایک وہ بھی تھا نان الائنڈ موومنٹ کہ کسی کی طرف نہیں ہے ہم، اصلاً دو خیموں میں تھی پوری دنیا۔ اب اس کے بعد یہ روس سوویت یونین بکھر گیا، ٹوٹ گیا، افغانستان سے جب نکلا ہی اسی لیے کہ ٹوٹ رہا تھا، جو نظر نہیں آیا تھا پہلے، تو جب وہ ٹوٹ گیا بکھر گیا، اب یونی پولر ورلڈ ہو گئی، امریکہ چودھری، یو ایس اے چودھری پوری دنیا کا، یہ چودراہٹ جا رہی ہے۔ 20 سال بعد ان کو افغانستان سے واپسی کرنی پڑی، نکلنا پڑا۔ تاریخ گواہ ہے، یہ ملکوں کے اوپر قبضے کے بعد جب اپنے یہاں جا کر واپس ہوئے تو 2 دن تھے جب تباہ ہو رہے تھے، خود تباہ ہو رہے تھے اندر سے سب، یہ بہت لمبی تاریخ ہے، ابھی نظر نہیں آتا کہ اندر کی ان کی تباہی کیا چل رہی ہے، آ جائے گی کچھ ہی دنوں میں نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ شروعات ہو چکی ان کے زوال کی، وہ امریکہ کے زوال کی، جو ابھی دکھ نہیں رہا ہے، دکھ جائے گا کچھ دنوں میں۔ یو ایس ایس آر کا بھی نظر نہیں آیا تھا دنیا کو، بالکل اس وقت نظر آیا جب ہو گیا، سب حیران رہ گئے تھے۔ یہ جو ہونے جا رہا ہے اب کچھ اور بھی ایک پرکریا چل رہی ہے، ایک پروسیس چل رہا ہے، وہ پروسیس چل رہا ہے جوڑنے کا، اس میں غیر مسلم تنظیمیں اٹھی ہیں، کچھ افیکٹو ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جو لوگ تو بہت نہیں ہیں لیکن وہ اثردار ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کے ساتھ لوگ بھی بہت ہیں، وہ جڑتی چلی جا رہی ہیں اس کے لیے کہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے اور ہم مل کر ایک نیا ہندوستان بنائیں، ایک نئی دنیا بنائیں، خالی ہندوستان نہیں، ایک نئی دنیا بنائیں۔ پہلے ہندوستان نیا بنانا ہوگا، اس میں ایک CRDG فاؤنڈیشن ہے، اس میں ایک PYP ہے، پروجیکٹ یگ پریورتن، یگ پریورتن کرنا ہے۔ یہ یگ پریورتن کیا ہے؟ کہتے ہیں ستیہ یگ آئے گا، اب آنے والا ہے۔ اس میں یہ ساری تنظیمیں وہ ہیں، اس کے اندر تھیوسفیکل سوسائٹی شامل ہوئی آگے، اس کے اندر اور کئی تنظیمیں جو ہیں وہ ساتھ میں شامل ہوئیں جو ہیومینٹی کو ایک مانتی ہیں، اچھے ویل میننگ تنظیمیں ہیں۔ گایتری پریوار شامل ہوا، اس کے کروڑوں ماننے والے ہیں۔ پھر انہوں نے ورک کو بھی انوائٹ کیا، سب نے مل کر آپ ہمارے ساتھ آئیے، ہم بھی شامل ہوئے، نے کہا بالکل ہم یگ پریورتن میں ساتھ میں ہیں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر، میں یہاں بھی اس کی تفصیلات نہیں رکھ رہا، یہ اشارے ہیں کہ وہ یہ جو ستیوگ آئے گا، جیسے ستیوگ کہتے ہیں، ترجمہ کر کے دیکھیے، ست مانے حق، یگ دور حق، دور حق آئے گا، قرآن حدیث نے بتایا ہوا تھا، یہ کہہ رہے ہیں ستیوگ آئے گا، وہ بھی مانتے ہیں، آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے، لیکن ابھی آنے والا ہے، میں تو 14 سال سے بتا رہا ہوں کہ ابھی آنے والا ہے، انگلیوں پہ رہ گئے گنتی کے دن۔ اس کی بھی اس خطبے میں ان چیزوں کو جو پہلے تفصیل سے رکھ چکا ہوں اس کی تفصیلات نہیں رکھ رہا۔ اس میں بعض تو کہتے ہیں اپنے اپنے جگہ صاحب اربوں سال ہیں ابھی اس کے اندر ستی اگانے میں، لیکن یہ سب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا نہیں ابھی آنے والا ہے، بالکل ابھی۔ میں آپ سے کہتا تھا 2026، یہ کہہ رہے تاریخ مقرر کر دی ہے انہوں نے 4 جون 2025، کہتے ہیں ساتھ مل کر کام کریں گے، پہلے ہمارے یہاں اصلاح ہوگی، ستیوگ کا پہلا ماڈل یہاں بنے گا، پھر پوری دنیا میں بنے گا، دنیا ایک مقام بنے گی۔ تو جتنی باؤنڈریز ٹوٹتی ہیں ایک مقام بنتا ہے، اتنی خوشحالی آتی ہے۔ یو ایس اے میں خوشحالی آئی، یو ایس ایس آر میں آئی جب وہ جڑے تھے، یو اے ای میں آئی، آزاد ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے جنہوں نے چھوڑا تھا، جنہوں نے بھی چھوڑا قبضے کے، انہوں نے ہمیشہ ٹکڑے کر کے چھوڑا، ڈویژن کر کے، تو بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر چھوڑا اس پورے علاقے کو جو مڈل ایسٹ کا ہے۔ اب وہ سب ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہوئے، ہمارا دیش ہے، ہم اپنے خون دے کے بھی اس کی حفاظت کریں گے سرحدوں کی۔ اسلام دشمنوں نے کیے تھے ٹکڑے، انسانیت کے دشمنوں نے کیے تھے ٹکڑے، اور جب جڑتے اس میں یہ ہوا 7 ملک مل گئے، آزاد ہوتے ہی، ابھی 1970 کی دہائی میں آزاد ہوتے ہی 7 ملک مل گئے، انہوں نے کہا ہم نے ایک یونین بنائیں گے، یو اے ای، کوئی آپس میں پاسپورٹ نہیں ان ملکوں کے بیچ میں، ایک ہی کرنسی چلے گی، اور تجارت میں اس میں کوئی پابندی نہیں، بزنس میں، یہ الگ الگ اپنی حکومتیں ہوں گی، اپنے اپنے ٹکڑے کو دیکھیں گے، ان سب کا ایک ہی امیر بھی ہوگا۔
आनन फानन तरक्की की इन्होंने। जितनी भी बनी है ऐसी यूनियन, एशियन कंट्रीज की बनी, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ये थाईलैंड, ये सब भी शामिल है, आनन फानन तरक्की की इन्होंने। जब ये बनी तो यूरोपियन यूनियन बनी है, जो पिट पिटा के गए थे इन्होंने एक यूनियन बना ली, फिर सब मुल्कों ने तरक्की की जितने उस यूनियन में आ गए थे। और जब जब टूटते हैं कमजोर होते चले जाते हैं। दुनिया में पिछले साल पहले नंबर पर, टॉप पर 2020 में भारत है, हिंदुस्तान है, जिसने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। किसके लिए खरीदे? चीन और पाकिस्तान की वजह से। अगर सरहदें एक हो तो फिर नहीं जरूरत थी ना, ये सारा लोगों की भलाई के लिए। अगर वो सरहदें नहीं होती तो लोगों की भलाई पे खर्च होता ना। वो जो दुनिया का पहले नंबर का आर्म एक्सपोर्टिंग कंट्री रहा पिछले साल, पाकिस्तान भी ज्यादा पीछे नहीं रहा, शायद 5वां नंबर है उसका, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं दुनिया का। अपनी इकोनॉमी तबाह है, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हथियार खरीदना वो कहते हैं मजबूरी है हमारी, जितना भी खरीद सकते हैं उतना खरीदें। ये दोनों के बच जाएंगे ना अगर दरमियान में जंग ना हो, और जंग नहीं होना तो रोक नहीं सकते। ये सरहदें ही खत्म हो जाए, यही सरहदें नहीं पूरी दुनिया की खत्म हो, ये सब नकली सरहदें कब्जों से शुरू हुई हैं। ये आपके रामपुर स्टेट जो पहले नवाब थे वो आए, हमला किया, एक इलाका जीत लिया, अब नवाबी चल रही है। ऐसे ही सारे मुल्क बने कब्जों से। वरना अल्लाह ने कहा अर्जुल्लाह, एक जमीन की, और अल्लाह के बंदे थे। जब ये होगा, ये एक इतनी बड़ी यूनियन, सब खुशहाल होंगे पूरी दुनिया के लोग, जब इतनी बड़ी यूनियन एक बनेगी सारे। ये बिल्कुल सीधा सीधा से इकोनॉमी का मसला है, जो आमतौर से आवाम की समझ में नहीं आता है कैसे होता है। इसकी शुरुआत हो गई। गैर मुस्लिम तंजीमों वो कह रही है लाना है, अभी आएगा सतयुग, लेकर आना है, कोई ये मत करना। ऐसे यकीन से कह रहे हैं अभी गुरु जुड़ेंगे हमारे साथ और बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे, वो बताएंगे सारे अवाम को। एक प्रोसेस शुरू हो गया। फिर उन्होंने हमें इनवाइट किया, मुसलमानों को इनवाइट करते ही जैसे हमने उन्हें ज्वाइन किया, हमसे कहा कि पहले तो आप इस्लाम की पोजीशन साफ कर दीजिए। उन्होंने कहा हमारे लिए खाली नहीं, अपने लिए भी था, उनके अपने लिए भी। जहन बहुत जो थे वो इस्लाम की तरफ से अच्छे नहीं थे, मेरी तरफ से तो अच्छे थे, इस्लाम की तरफ से अच्छे नहीं थे, और मुसलमानों की तरफ से तो बहुत ही बुरे। तो उन्होंने कहा पहले इस्लाम की पोजीशन साफ करिए, इसलिए कि यूनिटी से होगा ना, इत्तेहाद से। नफरतें जितनी होंगी, ऐसे भी लोग हैं जो नफरतें फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनकी वजह से तो हैं। जब नफरतें होंगी तो यहां भी सतयुग नहीं आएगा, और पूरी दुनिया के लिए मॉडल भी नहीं बनेगा, और पूरी दुनिया में हम सतयुग ला भी नहीं सकेंगे। जानते हैं यहां पे जब आ जाएगा पूरी दुनिया में, जब उसे लागू यहां से किया जाएगा, उसे क्या कहते हैं इस्लाम में? ग़ज़वा हिंद। सब गलत तस्वुर हैं जो आपको बताए जा रहे हैं ग़ज़वा हिंद के, इसके भी बहुत सबूत रख चुका हूं मैं यहाँ पर। दीन से मैंने हादीस से और मुख्तलिफ चीजों से यहाँ सबूत रखे हैं। ग़ज़वा हिंद में कोई जंग नहीं है, वो ग़ज़वा हिंद ये है जैसे जिहाद कोई जंग नहीं होती। जिहाद तो लगातार मुसलसल कोशिश, उसमें जंग कभी कभी मजबूरी हो जाती है जिहाद में, वरना जंग को या मारने को या लड़ाई को क़िताल कहते हैं अरबी में, कुरान की ज़बान में भी। तो फिर ये जिसके अंदर वो कह रहे हैं साफ साफ हमें वापस मिलाना है, पाकिस्तान को भी, इनको भी, सारी दुनिया को वापस मिलाना है, हमला करके नहीं। जैसे वापस लाना है, हमला करके हम जीत लेंगे उन्हें, हमला करके नहीं, दिलों को जीत कर, उनकी सोच बदल कर। पहले तो अपनी सोच बदलनी होगी, कह रहे हैं हाँ बदलेंगे। इस्लाम पर मुझसे सवाल कर रहे हैं 3 हफ्ते से, हफ्ते में 3 दिन रोज, मतलब हर हफ्ते में 3 दिन, 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। बहुत सख्त उनके नजदीक वो सारे सवाल के जो समझते थे कि ये तो बिल्कुल गलत है इस्लाम में, और जब मैंने सबूत रखे मान लिए सबने, किसी ने बहस नहीं की, इसलिए कि सब सुलझे हुए लोग हैं, कुछ करने के लिए जोड़ रहे हैं, वो मान ली उन्होंने। इस मानने के साथ ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी गलतियां वो तो हम माने, कुछ गलतफहमियां होती, कुछ गलतियां होती। ये गलती नहीं है जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, इसे दुनिया में कोई गलतफहमी नहीं कहेगा। हमारी भी, यहाँ के मुसलमानों की भी बहुत गलतियां हैं। गलती अल्लाह भी माफ नहीं करता तौबा के बगैर, इंसान क्या माफ करेंगे? अल्लाह क्या माफी नहीं है बिना तौबा के? तो इज्तिमाई माफी भी मांगनी होगी, अल्लाह के लिए मांगनी होगी,
بندوں کے آگے یہ نہیں کہ وہ ہمارا جو انا ہے، ہمارا ایگو جو ہے وہ ارے ہم کہ چھوٹے ہو گئے بڑے ہو جائیں گے. معافی مانگنے والا ہمیشہ اوپر اٹھ جاتا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ ہم نیچے ہو گئے. ان چیزوں کی اجتماعی معافی بھی مانگنی ہوگی جو غلطیاں ہوئی ہیں، بہت ہوئی ہیں، میں یہاں پر اس کی تفصیلات نہیں رکھ رہا. لیکن اسلام کی پوزیشن صاف ہونی چاہیے، قرآن شریف کی پوزیشن صاف ہونی چاہیے. اور بعض غلط فہمیاں مسلمانوں کے معاملے میں جو ہیں، جو غلط پھیلائی گئی، وہ پوزیشن صاف ہونی چاہیے. وہ ہم کر رہے ہیں، وہ لوگ مان رہے ہیں، اس اسپرٹ کے ساتھ مان رہے ہیں کہ اس کو ہمیں آگے لے جانا ہے. خالی ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں اس کا ہم تھیم بنائیں گے، خلاصہ بنائیں گے، لے کر جائیں گے آگے، پھیلائیں گے اسے. یہ ایک نہیں ہے، یہ جو چار کچھ اور گروپ ہیں جو اس میں نہیں جڑ سکے لیکن الگ الگ ہم سے رابطے کر رہے ہیں ورک سے. اس میں ایک کرم یوگی ہیں، کرم یوگ ایک آرگنائزیشن ہے بنگال کے سوربھ سرکار صاحب. وہ کہتے ہیں ہم آپ مل جائیں یہ پوری دنیا کو ٹھیک کر دیں گے. چل رہا ہے کچھ کوآپریشن کی باتوں کا ان کے ساتھ میں، ابھی عملاً نہیں نکلے ساتھ میں. ابھی ایک گائیا ایک آرگنائزیشن ہے گائیا ارتھ سنسد، کہتے ہیں پوری زمین ایک ہونی چاہیے. ان کا بھی تصور یہی ہے، بس کچھ اپنی آپس کی کچھ ایسی باتوں کی وجہ سے جس پہ ذرا سا طریقہ کار میں اختلاف تھا ان سے نہیں جڑے. ہم نے کہا ہم جڑیں گے ہر اچھے کام میں ساتھ میں. آپ گائیا ارتھ سنسد بہت اچھا انسان ہے جو اس کو لے کر چلا. IIT IIM کا فارغ ہے، IIT سے بی ٹیک کیا، IIM سے ایم ٹیک کیا اس نے. بہت قابل، بہت ویل ریڈ، بہت مخلص. چند باتیں سنی تھی تھوڑی دیر، میری زبان سے نہیں، ہمارے ورک دلی کے عاصم ہیں ان کی زبان سے. چند باتیں تھوڑی سی دیر سنی تھی بس، کہ اسلام نے تو غریبی دور کر دی تھی زکوٰۃ سے چند سالوں کے اندر. پچھلے 2 دن میں میری پرسنل نالج ہے، یہ مجھے اطلاع ملی ہے کنفرم، پچھلے 2 دن میں اس نے بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو فون کیے. زکوٰۃ کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ اسلام کی؟ غریبی دور ہو گئی تھی اسلام کا نام لے کے، کہ اسلام میں اتنی اچھی زکوٰۃ تھی تم لوگ جانتے نہیں ہو. یہ سلوشن ہے، نافذ کرو اسے. ان لوگوں نے منع نہیں کیا جیسے اس نے کہا تھا، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے نا میں کہوں گا تو نہیں سنیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں تو لوگوں نے ان میں سے ایک نے بھی منع نہیں کیا. انہوں نے کہا اگر اچھی ہے وہ غریبی دور ہو سکتی ہے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. رسپانس یہ آئی ہے. یہ بڑی ایک نئے دور کی شروعات ہے، ایک نئے زمانے کی شروعات ہے. دور حق کی سٹارٹنگ ہے، شروعاتی ہے. آگے بہت کچھ اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی اور اس میں آپ پچھڑ نہیں جائیں. میں تو یہ ہے اصل بات، پیچھے نہیں رہ جائیں. اس لیے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بہت سخت سزا ہے. وہ سزا اللہ انسانوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے، ڈائریکٹ بھی دیتا ہے، اور انسانوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے. پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بہت سخت سزا ہے. کچھ دن رہ گئے، لگتا تھا مجھ سے لوگ کہتے تھے کیسے ہوگا، آپ کہتے ہیں اتنا سا سال اتنے سے دن رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو لوگ الگ سے کر رہے تھے وہ سامنے آنے لگے نکل غیر مسلم تنظیموں میں، اور پورے یقین کے ساتھ میں کہتے ہیں ہوگا، ابھی ہوگا. اس یقین کے ساتھ میں کہتے ہیں یقین نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں پورا یقین ہے کہ کریں گے. اور بہت تیزی کے ساتھ میں ہم بہت بڑے بڑے جو لیڈران ہیں ان کو جوڑ لیں گے، مذہبی لیڈران کو بھی، انٹلیکچوئلس کو بھی. ان کے پاس سے سارے ہندوستان کو کال دی جائے گی. اس پروسیس کے اندر شامل ہوئی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ ستیوگ نہیں آ سکتا، دور حق نہیں آ سکتا جب تک آپ ست پر نہیں ہو، آپ حق پر نہیں ہو. حق خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا حق نہیں ہے، اپنی زندگی میں سے جھوٹ خارج کرنا حق نہیں ہے. یہ جھوٹ کی وجہ سے تو بے اعتمادی ہے، آپ کا اعتماد نہیں رہا، بھروسہ نہیں رہا، ریلائبلٹی نہیں بچی. زندگی سے اسے ختم کریے، چاہے وقتی نقصان محسوس ہو رہا ہو. اللہ نے کہا ہے کہ فائدہ ہوگا، یہی ہوگا، چاہے آپ کو وقتی نقصان محسوس ہوتا ہو. دھوکے ختم کیجئے، معاملات اچھے کیجئے، دوسروں کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کے لوگوں کی مدد کیجئے. یہ کلچر بدلیے جو تھا کبھی بگڑ گیا تھا. اس کے ساتھ میں خالی اتنا ہی نہیں، یہ ذاتی طور پر ہے، پھر اس میں شامل ہوں، آپ اس پروسیس کے اندر شامل ہوں کہ جو ستیوگ لانے والا ہے، جو دور حق کو لانے والا ہے. یہ ہے ایک نیا دور، ایک نیا زمانہ جس کی پیشن گوئی قرآن و حدیث نے بھی کی تھی، اور جس کی پیشن گوئی ویدوں میں موجود ہیں. وہ مانتے تھے، ویدوں کے آدھار پہ مانتے تھے. یہ ہم نے دکھایا انہیں کہ کہاں ہیں ویدوں کے اندر، یہ ہم نے دکھایا. بس وہ یہ مانتے تھے کہ ہے ویدوں کے آدھار پر یہ ہے، معلوم نہیں تھا انہیں. ہم نے دکھایا ویدوں کے آدھار، وید کہتے ہیں یہ آئے گا،
सतयुग आएगा और उसमें भारत की भूमिका होगी, विश्व गुरु बनेगा। ये ग़ज़वे हिंद भी यही है कि भारत को विश्व गुरु बनना है, हिंदुस्तान को। ये यहाँ से शुरुआत होगी जो सारी दुनिया में जाएगी। इसलिए एक होकर मिलकर इसको, अपने इस प्रोसेस के अंत को खाली दूर से नहीं देखें, ठीक करें अपने आप को, लेकिन उसके बाद भी दूर से नहीं देखें। ये शामिल होने का है और आगे फैलाने का है और आगे दूसरों को शामिल करने का है। लेकिन अपने आप को अच्छा कर साथ में शामिल हो जाएं, अपनी इस्लाह का प्रोसेस लगातार जारी रखें। कुछ लोग नफरतें फैला रहे हैं अब भी, कुछ नहीं बहुत है। अब ये लोग खड़े होने शुरू हो गए, मिलने वाले, नफरतों को खत्म करने वाले। अकेले आपकी समझ में नहीं आता था कैसे करेंगे। ये कवानीन जिनका मिसयूज होने के बाद कहीं पर अक़लियतों को नुकसान पहुंचते हैं, हम अपील करते हैं यूपी की सरकार से, मुख्यमंत्री योगी साहब से, हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, प्राइम मिनिस्टर से, अपने मोदी जी से, इसको समझें। और उनके जरा जरा से इशारे लोग मान लेते हैं, इशारों में कुछ कहते हैं लोग मान लेते हैं। अभी जो कुछ भी यहां पर हो रहा है, मैं तो ये तो नहीं अभी कह रहा कि उन्होंने चलाया, लेकिन ये भारत की तरक्की की चीज नहीं है, ये विश्व गुरु बनने का रास्ता नहीं है। विश्व गुरु बनने के रास्ते के अंदर शामिल नहीं हुए और इस प्रोसेस के अंदर उनको शामिल होना है तो बड़े लीडर होंगे, वरना तारीख से नाम मिट जाएगा इनका। अगर ये इसको उन्होंने इसमें शामिल होकर सही नहीं किया तो तारीख उनको कल्प्रिट की तरह याद रखेगी। और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक अवसर है कि वो आगे के भविष्य के मुस्तकबिल के हीरो बन जाएं। इस प्रोसेस के अंदर शरीक हो, हिंदुस्तान को एक करें, नफरतों को ख़त्म करें और इसके अंदर उनकी तरह तरह से इशारों पे ख़त्म हो जाएंगी। बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई और करे ना करे, आप तो शुरू कीजिए, लगे रहिए, सपोर्ट आ रही है, अल्लाह की मदद आ रही है। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन।